کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے، جس کے نور سے عالم سارا جگمگایا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے عزیز بچوں اور مکرم مہمان اور اقرا اسٹڈی سینٹر کے پورے اسٹاف اور اطراف سے تشریف لائے ہوئے مہمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خوشی کا موقع ہے کہ 15 اگست کے موقع پر ایک پروگرام اس اسکول میں منعقد کیا گیا۔ ہم تمام لوگوں کو مختلف موقعوں پر اس طریقے کے پروگرام منعقد کرنے چاہیے۔ میں اس کے بانی اور اس کے ذمہ دار جناب ابراہیم داؤدی صاحب کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت ہی اچھا اسلامک اسکول قائم کر کے اللہ رب العزت کے یہاں اپنا اچھے لوگوں میں نام لکھایا۔ اس طریقے کی پورے ملک میں ضرورت ہے، اور آج کے پروگرام میں ماشاءاللہ بچوں نے بھی پروگرام پیش کیا ہوگا، اور یہاں کے ذمہ دار مولانا خلیل احمد صاحب نے بھی اپنی پوری بات رکھی ہوگی۔ میں تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس میں خصوصی مہمان حضرت قاری وسیع اختر صاحب، اسی طرح مولانا یوسف پالن پوری صاحب اور جناب شعیب ملا صاحب، تمام لوگوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ حضرات تشریف لائے اور آپ نے اس مبارک پروگرام کو رونق بخشا۔ بھائیوں، میں ایک دو بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ دیکھیے، ایسے پروگرام ہر اسکول میں منعقد ہو رہے ہیں۔ ان پروگراموں میں زیادہ تر لوگ اپنی باتوں کو پیش کرتے ہیں۔ جتنے بھی مذاہب ہیں، ہر مذہب والے اپنی چیزوں کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہمارا ملک جو آزاد ہوا انگریزوں سے، اس میں تمام لوگوں نے محنت کی ہے۔ نہ صرف مسلمانوں نے محنت کی اور نہ صرف دوسری قوموں نے محنت کی ہے، بلکہ سب نے مل کر محنت کی ہے اور اس ملک کو آزاد کرایا ہے۔ لیکن اگر حقیقت کی روح سے دیکھا جائے اور تاریخ پڑھی جائے، ہسٹری پڑھی جائے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس فتنے کو سب سے پہلے سمجھنے والے اور اس کے خلاف آواز اٹھانے والے ہمارے بہت ہی بڑے بزرگ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے اس فتنے کے خلاف آواز اٹھایا کہ اس ملک پر برطانیہ کا پوری طریقے سے قبضہ ہو گیا ہے، اب یہ ملک غلام بن چکا ہے، اس کے خلاف اب کھڑا ہونا ہوگا اور انہیں یہاں سے بھگانا ہوگا۔ سب سے پہلے انہوں نے آواز اٹھائی، اور اس کے لیے اپنے دو شاگردوں کو، حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کو، دونوں لوگوں کو تیار کیا اور دونوں کو اس کام کے لیے، اس مشن کے لیے بھیجا، اور ان دونوں نے کافی محنت کی۔ انگریزوں سے ان کی جنگ ہوئی اور بعد میں یہ بالاکوٹ کی پہاڑی پر شہید ہوئے۔ لیکن یہ مشن وہیں پر نہیں رکا، بلکہ اس کے بعد بھی مسلسل بہار کا ایک علاقہ ہے جسے عظیم آباد کہتے ہیں، اور وہیں پر ایک صادق پور علاقہ ہے جنہیں صادقین صادق پور کے نام سے وہاں کے لوگوں کو جانا جاتا ہے۔ انہوں نے پھر ان کی شہادت کے بعد محنت کی اور پوری کوشش کی اور پورے ملک کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور محنت کی، اور اس کے بعد پھر 19ویں صدی کے بعد مہاتما گاندھی آئے ہیں۔ اس سے پہلے پوری محنت مسلمانوں نے کی ہے، اس میں دوسرے لوگوں نے ساتھ بالکل نہیں دیا ہے۔ 1799 میں ٹیپو سلطان شہید ہو گئے، اس سے پہلے سے انہوں نے محنت کی تھی اور انگریزوں سے جنگ کی۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مسلمانوں نے جو اپنا حصہ لگایا ہے اس ملک کی آزادی میں،
اس کے بارے میں مسلمانوں کو خبر نہیں ہے، اس کے بارے میں پتہ کرنا چاہیے۔ ہمارے اسکولوں کے نصابوں میں بہت ساری چیزیں تبدیل کر دی گئیں، بدل دیا گیا، ہم اس سے اتفاق نہیں رکھتے ہیں۔ ہماری تاریخ کو مسخ کر کے پیش کیا جا رہا ہے، بگاڑ کر پیش کیا جا رہا ہے ہمارے بچوں کے سامنے، تاکہ ہمارے بچے مایوس ہو جائیں۔ اس لیے میں پورے عالم اسلام سے، مسلمانوں سے اس بات کی اپیل کروں گا کہ جہاں بھی انہیں طاقت ملتی ہو اور جہاں بھی ان کے پاس پیسہ ہو، جہاں پر بھی ان کے پاس حکمت ہو، وہ ایسے اسکول قائم کریں جس طریقے سے حضرت جناب ابراہیم داؤجی صاحب نے قائم کیا اور اس کو چلا رہے ہیں جناب حضرت مولانا خلیل احمد صاحب لولات ندوی دامت برکاتہ۔ ایسے اسکولوں کی ضرورت ہے جہاں پر ہم اپنوں کی بھی باتیں بتائیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر بھگت سنگھ کا نام آئے گا وہاں پر حضرت ضامی شہید کا بھی نام آنا چاہیے، جہاں پر مہاتما گاندھی کا نام آئے گا وہاں مولانا ابوالکلام آزاد کا بھی نام آنا چاہیے، وہاں پر مولانا حسرت موہانی کا نام آنا چاہیے، وہاں پر 1857 کی غدر کی جنگ میں شاملی کے میدان میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کا نام، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا نام، اسی طریقے سے ہمارے جو علماء وہاں پر اکٹھا ہو کر جنہوں نے جنگ کی ہے اور ہزاروں کی تعداد میں علماء شہید ہوئے ہیں ان کا نام آنا چاہیے۔ یہ علماء کو کیا سمجھتے ہیں لوگ؟ علماء نے اس ملک میں اگر آزادی کی محنت نہ کی ہوتی، میں سمجھ رہا ہوں ابھی بھی آزاد نہ ہوتے، اس لیے کہ دوسری قوموں میں تو چاٹوکاری کی عادت پڑی ہوئی ہے، غلامی کی عادت پڑی ہوئی ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں، میں سینکڑوں کمپنیوں میں جاتا ہوں، وہاں دیکھتا ہوں ان کی سوچ کیا ہے۔ یہ لوگ ابھی بھی ان لوگوں کے گوروں کے ابھی بھی تلوے چاٹنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ وہ لوگ ابھی بھی ان کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ آئیں ہمارے یہاں اور ہم ان کے لیے مخملی چادر بچھائیں، لال قالین بچھائیں، وہ یہ چاہتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں سب سے کامیاب قوم اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے اور مسلمان رہے گی۔ ان کا جینا بھی اور ان کا مرنا بھی دونوں کامیابی ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بچوں کو بھی اس بات کی طرف لایا جائے کہ انہیں بتایا جائے کہ اس ملک میں صرف دوسروں کا حق نہیں ہے، ہمارا بھی حق ہے۔ جتنا حق ایک دوسری قوم کا ہے اتنا ہی حق ہمارا بھی اس ملک کے اندر ہے، اور ہم پوری آزادی کے ساتھ اس حق کو چھیننے کے لیے تیار رہیں گے اور کوشش کریں گے اور محنت کریں گے اور چھین کر لیں گے۔ ابھی گزشتہ کل لالو یادو نے نتیش کمار سے یہ کہا کہ نتیش جی ہمیں بہار کا حق چاہیے اور کیندر سے ہم چھین کر لیں گے، حق تو چھین کر لیا جاتا ہے، یہ لالو یادو کہہ رہے تھے۔ میں کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں سے کہ آپ اپنا حق یہاں پر چھین کر لینے کی کوشش کریں اور مل کر رہے گا انشاءاللہ۔ ہم اپنے بچوں کو بہت ہی مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت سارے پروگرام پیش کیے ہوں گے اور وہ تیار ہو رہے ہیں اس ملک کے لیے۔ اور میں آپ سے اور بتا دینا چاہتا ہوں کہ اسلامی تعلیم بھی بہت زیادہ ضروری ہے جو یہاں پر ہو رہی ہے، ایسے اسکول کے قیام کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہمارے جو اسٹاف ہیں انہیں بھی اسلامی ذہن کا ہونا چاہیے، انہیں بھی اسلامی ذہن کا ہونا چاہیے تاکہ ان سے تربیت پانے والے بچے اچھی طریقے سے اسلام پر پروان چڑھیں اور اچھی باتوں کے ساتھ وہ زندہ رہیں اور اچھی باتوں کے ساتھ وہ جئیں اور ملک کا بھی فائدہ کریں اور اپنے خاندانوں کا اور اسلام کا بھی فائدہ کریں۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔